بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم بحث کرنا چاہیں گے اب جمعہ فی القریٰ کے باب میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہر وہ قریہ جس میں کوئی مسجد ہو، بازار ہو، اس میں جمعہ واجب ہے۔ وہ ایسا کہتے ہیں کہ اگر بازار یا مسجد ہے تو لوگوں کا آنا جانا بکثرت رہتا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ ہر وہ قریہ جس میں 40 مرد عاقل بالغ آزاد مقیم ہوں، صیفاً و شتاءً، اس سے وہ کوچ نہ کرتے ہوں تو جمعہ ان پر واجب ہے، چاہے وہاں کی تعمیرات کچی ہوں، پکی ہوں، گارے کی ہوں، بس اتنا ہے کہ وہ مکانات مجتمع ہوں۔ اگر متفرق ہوں تو پھر تو امام شافعی و احمد کے یہاں جمعہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اہل خیام جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ جگہوں پر رہتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے صیفاً و شتاءً ادھر ادھر منتقل ہوتے رہتے ہوں تو ان کے لیے جمعہ بالاتفاق صحیح نہیں ہے۔ اور اگر یہ خیمے والے چھوٹے چھوٹے گھر والے اپنی ہی جگہ میں سردی گرمی میں ہمیشہ رہتے ہوں اور ایک دوسرے کے گھر قریب قریب ہوں تو صحیح قول یہ ہے کہ ان پر جمعہ واجب نہیں ہوگا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ واجب بھی ہوگا، صحیح بھی ہوگا۔ مختصر یہ سمجھو بچوں کہ جمہور کے یہاں قریہ میں جمعہ جائز بلکہ واجب ہے، اگرچہ ہر ایک کچھ کچھ شرائط لگاتے ہیں۔ دھیان سے یہ بحث سنو۔ یہ جمہور علماء ما عدا الحنفیہ یعنی ما سوى الحنفیہ وہ روایت کرتے ہیں اس حدیث سے کہ ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد النبی علیہ السلام فی مسجد عبد القیس بجواسہ من البحرین، کہ سب سے پہلی جمعہ جو مسجد نبوی کے بعد ادا کی گئی وہ مسجد عبد القیس میں تھی جو بحرین کے مقام جواسہ میں تھا۔ اور ابو داؤد میں جواسہ کے ساتھ آیا قریۃ من قری البحرین، یہ لفظ انہوں نے پکڑ لیا۔ نفس روایت بخاری شریف میں بھی موجود، لیکن ابو داؤد میں جواسہ کے باب میں قریۃ من قری البحرین آیا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں قریہ میں جواز جمعہ کے قائلین کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ لوگوں نے حضرت عمر کو جمعہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے خط لکھا۔ حضرت عمر نے لکھا جمعوا حیث ما کنتم، ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جہاں بھی ہو جمعہ پڑھو۔ اسی طریقے سے وہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ الجمعۃ واجبۃ علی اہل کل قریۃ فیہا امام، دارقطنی کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ روایت کرتے ہیں مصنف کی روایت کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذہ المیاہ بین مکہ والمدینہ یجمعون۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت یہ ہے کعب ابن مالک کے حوالے سے، بہت غور سے سنو، کہ کعب ابن مالک کان اذا سمع النداء یوم الجمعۃ ترحم لاسعد بن زرارہ، جب کبھی جمعہ کی اذان سنتے تھے تو اسعد ابن زرارہ کے لیے دعائے رحمت کرتے تھے۔ تو کعب کے بیٹے عبد الرحمن ابن کعب نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے
کہ تم جب کبھی جمعہ کی اذان سنتے ہو تو اسعد ابن زرارہ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہو؟ تو کعب نے جواب دیا کہ لِأَنَّهُ یعنی اسد ابن زرارہ اول من جمع بنا فی حزم النبیت من حرت بنی بیاضۃ فی نقیع، کہ اسعد ابن زرارہ ہی سب سے پہلے تھے جنہوں نے حزم النبیت، جو حرہ بنی بیاضہ میں چھوٹی سی بستی ہے، اس میں ہمیں جمعہ پڑھائی تھی، تو مجھے یاد آتے ہیں وہ، اس لیے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو نقیع قریہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی دلائل وہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ لا تصح الجمعۃ الا فی مصر جامع او مسلل مصر، ہدایہ وغیرہ میں بھی پڑھا، نیز اس کی شرائط یہ ہیں کہ وقت ہو جمعہ کا، خطبہ ہو، جماعت ہو۔ ہاں، مینا میں جمعہ جائز تب ہوگا جب امیر حج ہو یا اس کا خلیفہ ہو، ورنہ قرا میں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں، قصبوں میں جمعہ جائز نہیں ہوگا۔ دلیل حنفیہ کی لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، لا جمعۃ ولا تشریق ولا صلاۃ فطر ولا اضحیٰ الا فی مصر جامع۔ اس طریقے کی بہت سی روایتیں ہیں۔ سند پر اگرچہ امام نووی نے کلام کیا ہو، لیکن اس کے توابع اور شواہد موجود ہیں۔ اگر بالفرض و تقدیر ان روایات کو موقوف ہونا تسلیم کر لیا جائے، لیکن یہ حکم مدرک بالقیاس نہیں ہے، اور طلباء کو معلوم ہونا چاہیے اصول حدیث کے ائمہ کا اجماع ہے کہ اگر کوئی حدیث موقوف ہونے کے باوجود ایسی بات پر مشتمل ہو جو مدرک بالقیاس نہ ہو تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوگی۔ حضرت شیخ نے اوجز میں یہ بات لکھی ہے۔ اسی طریقے سے حنفیہ کی دلیل ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع۔ اس طریقے کی اور بھی روایتیں ہیں۔ ایک دلیل میں نے پیش کی تھی، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ، اور واذا رأوا تجارۃ، تو تجارت کا محل مصر جامع ہے۔ نیز ہم نے بتایا تھا کہ صحابہ نے بلاد کو فتح کرنے کے باوجود شہروں کے علاوہ کسی بھی دیہات میں جمعہ قائم نہیں کیا، ثابت نہیں ہیں۔ مدینہ میں بھی بہت سے دیہات تھے، لیکن کسی بھی قریے میں اقامت جمعہ کا حکم دینا ثابت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت کو تو بہت دھیان سے سنو، زبردست دلیل ہے حنفیہ کی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہم کانوا ینتابون الجمعۃ من منازلہم والعوالی، انہم یعنی اہل قرى، قصبے والے، چھوٹے چھوٹی آبادیوں والے، باری باری کر کے مسجد نبوی میں جمعہ کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ ینتابون، تو اگر قریوں میں جمعہ صحیح ہوتا تو مصر میں کیوں کر ہوتا؟ یعنی یہ لوگ کیوں حاضر ہوتے؟ اپنے اپنے قریوں میں پڑھ لیتے، اور جو حاضر نہیں ہوتے تھے وہ یقیناً ظہر پڑھتے ہوں گے۔ ارے بھائی، ینتابون کی کیا ضرورت تھی اگر دیہاتوں میں جمعہ پڑھنا جائز ہوتا؟ اسی لیے علامہ عینی لکھتے ہیں حضرت حذیفہ سے ایک روایت کہ لیس علی اہل القری جمعۃ وانما الجمعۃ علی اہل الامصار مثل المدینہ۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا
کہ حجاج نے جمعہ مقام اہواز میں قائم کر دیا، تو فرمایا لعن اللہ الحجاج یترک الجمعۃ فی الامصار ویقیمها فی البلاد۔ حسن بصری شدت سے مخالفت کرتے تھے۔ اب جو جمہور نے دلائل دیے ہیں کہ سب سے پہلا جمعہ جواسہ قریہ میں قائم کیا، تو اس کا جواب سنیے حنفیہ کی طرف سے کہ جواسہ قریہ نہیں بلکہ مصر ہے۔ ابو عبید فرماتے ہیں کہ الجواسہ مدینۃ بالبحرین لعبد القیس، اور بعض لوگوں نے جواب دیا کہ اس میں 4000 سے زیادہ لوگ رہتے تھے، اور اتنی آبادی جہاں ہو اس کو قریہ کون کہے گا بھائی؟ تو ائمہ کے ان اقوال سے ثابت ہوا کہ وہ قریہ نہیں ہیں۔ تو اب سوال آپ کو ضرور ہو رہا ہوگا کہ پھر حدیث میں قریہ کا اطلاق کیسے کیا گیا؟ جواب میں نے اس سے پہلے کی پہلی نشست میں دیا تھا کہ مکہ پر بھی تو قریہ کا اطلاق ہوا ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، ای مکہ و طائف، مکہ اور طائف دونوں کو قریہ کہا، قریتین سے مراد۔ ایسے ہی مصر پر بھی تو قریہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ زبردست دلیل ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور وہاں قریہ سے مراد مصر ہے، اور مصر تو مصر ہی ہے بھائی۔ اگر جواسہ کو قریہ ہی تسلیم کریں تو حدیث میں یہ کہاں ہے کہ انہوں نے اس کی اطلاع حضور کو دی اور حضور نے اس کو تسلیم کر لیا؟ وہ ان کا اپنا عمل ہوگا، لہذا یہ قابل استدلال نہیں۔ ظاہر ہے کہ عبد القیس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے بغیر جمعہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہو تو یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ معرض استدلال میں احتمالات کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ اور وہ جو دلیل جمہور نے حضرت عمر کی کہی کہ جمعوا حیثما کنتم، تو اس کا جواب یہ ہے جو میں نے ایک اصول سکھایا تھا کہ کسی بھی نص کو کسی معنی پر محمول کرنے سے پہلے دیگر نصوص کو، مزاج نبوت کو، اصول شریعت کو سامنے رکھو۔ تو اب مطلب یہ ہوگا جمعوا حیثما کنتم من الامصار، تاکہ برابر ہو جائے سب۔ اور شوافع نے ایسے قریے سے مختص کیا ہے جس میں 40 آدمی ہوں، احناف اس کو امصار کے ساتھ خاص کرتے ہیں، جس کی وجہ ہم نے بتلائی۔ اور جو دلیل جمہور نے پیش کی کہ الجمعۃ واجبۃ علی اہل کل قریۃ، اس حدیث میں زہری سے جتنے بھی روایت کرنے والے ہیں وہ سب متروک ہیں۔ اور وہ جو آیا جمہور کی طرف سے دلیل کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه المیاہ بین مکۃ والمدینۃ یجمعون، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں تو اہل قریٰ پر وجوب جمعہ کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی کہ اہل قریٰ پر جمعہ واجب ہے، سند میں انقطاع بھی ہے۔ اور کعب ابن مالک کی دعا کا جو واقعہ وہ جمہور لائے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں محمد ابن اسحاق راوی ہیں۔ محمد ابن اسحاق مغازی میں چاہے امام مانے جاتے ہوں، لیکن احکام کی روایات میں ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ بلکہ امام بیہقی تو فرماتے ہیں جس حدیث کے ساتھ محمد ابن اسحاق منفرد ہوں، حفاظ حدیث وہاں توقف کرتے ہیں، اور اس حدیث میں محمد ابن اسحاق کا تفرد ہے۔ اور ویسے بھی محمد ابن اسحاق کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ نیز وہاں جمعہ قائم کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مشروعیت جمعہ کے قبل یہ ان کی رائے ہے۔ لہذا
ان کی رائے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اور عمر ابن عبدالعزیز کی رائے بھی شریعت میں حجت نہیں ہوگی۔ اب ایک اختلاف یہ ہے کہ مصر کسے کہتے ہیں؟ وہ مصر جس میں جمعہ جائز ہو، مصر سے مراد شہر ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مصر ہر وہ جگہ ہے جہاں ہر قسم کے پیشے کے لوگ ہوں اور انسان اپنی معیشت میں جن سامانوں کا ضرورت مند ہو وہ سب سامان وہاں مل جاتا ہو، اس میں قاضی بھی ہو جو حدود قائم کرتا ہو۔ یہ امام ابو یوسف نے مصر کی تعریف کی جہاں جمعہ ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ کے سکان اور باشندوں کی آبادی 10,000 تک پہنچ جائے وہ مصر ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنے لوگ بستے ہوں کہ دشمن اگر ہجوم کر بیٹھے، یک بارگی حملہ کرے تو وہ اس کو دفع کر دیں، اتنی تعداد ہو تو اس کو مصر کہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہر وہ جگہ جہاں منبر ہو، قاضی ہو، حدود کا قیام ہوتا ہو وہ مصر ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ اگر کسی جگہ ہیں کہ اگر وہ اپنی آبادی کی سب سے بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں تو اس مسجد میں نہ آ سکیں، اس کو مصر کہتے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ جو جگہ اس طرح ہو کہ ہر پیشے والا وہاں رہ کر دوسرے پیشے میں مشغول ہوئے بغیر اپنے پیشے کے ذریعے ایک سال سے دوسرے سال تک زندگی گزار سکے، اپنے ہی پیشے پر اکتفا کر سکے، تو ایسی جگہ کو مصر کہا جا سکتا ہے۔ یہ جمعہ کے باب میں آپ کے سامنے بحث آئی، اور جمعہ فی القریٰ کا معاملہ یہ فقہا کے یہاں بڑا زبردست مختلفی ہے۔ جمعہ کی نماز کی شان و شوکت بھی یہ بتاتی ہے بچوں کہ اس کو چھوٹی موٹی جگہ پر قائم نہیں کرنا چاہیے۔ جمعہ کی نماز ہر جگہ قائم نہیں کی جا سکتی۔ علماء کرام اس لیے اس پر تو متفق ہیں کہ مناہل الاعراب، جنگل بیابان، پانی کے چشمے، جہاں خانہ بدوش لوگ چند روز کے لیے مقیم ہو جاتے ہوں، ایسے مقام پر تو اقامت جمعہ بالاتفاق صحیح نہیں ہے۔ میدان عرفات میں حجاج کے لیے جمعہ کی نماز قائم کرنا صحیح نہیں ہے۔ اقامت جمعہ کا محل مستقل بستی اور آبادی ہونی چاہیے۔ ہاں، بستی اور آبادی۔ پھر وہ بستی اور آبادی کا اختلاف میں نے سنا دیا آپ کو۔ امام شافعی کے یہاں، حنابلہ کے یہاں، حنفیہ کے یہاں، مذہب حنفی میں اس کی صراحت ہے کہ مصر کا ہونا، شہر کا ہونا شرائط صحت جمعہ میں سے ہے۔ قصبہ اور قریہ کبیرہ کو بھی اسی حکم میں لکھا ہے۔ جس قریے کی مردم شماری 3-4 ہزار ہو مطلقاً، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہاں ضروری حوائج کی اشیاء بھی ملتی ہوں، دکانیں بھی ہوں، ایسا قریہ قریہ کبیرہ اور قصبہ کہلائے گا، اس میں اقامت جمعہ جائز ہے۔ پھر یہ کہ نماز جمعہ میں کتنے افراد کی شرکت ضروری ہے؟ شوافع اور حنابلہ کے یہاں 40 آدمیوں کی شرکت ضروری ہے۔ امام مالک کے یہاں 12 افراد کا ہونا ضروری، اور امام ابو حنیفہ کے یہاں امام کے علاوہ 3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور صاحبین کے علاوہ امام کے یہاں 2 کا ہونا کافی ہے۔ کہ اس طریقے کے مسالک ہیں، دلائل انشاءاللہ ہم بعد میں آپ کو سنائیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔